السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے سامنے یہ جال حق ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر میلاد شریف کے ثبوت میں کوئی دلائل ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رزق نازل فرما۔ اب انہوں نے دسترخوان اور کھانے کے نزول کے بارے میں دعا کی تھی اور اس کو نعمت قرار دیا گیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا گیا اس کو، لیکن موصوف نے یہاں سے میلاد کو کشید کر لیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ تو حضور کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے، میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے، لہذا میلاد محفل میلاد کرنا آیت پر عمل ہے۔ اب دیکھو، اس آیت کے اندر کوئی اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی طرف سے معنی کشید۔ اب تیسری آیت دیکھو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ مرزا انجینئر بھی یہی معنی کرتا ہے، چرچا کر۔ اب سورہ ضحیٰ کھول کے دیکھیں، اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر آپ یتیم تھے، آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو اغنا غنی کر دیا، آپ کو نبوت دی، رسالت دی، ہم نے پوری دنیا میں آپ کا بول بالا فرمایا، تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اب موصوف نے یہاں سے کیا کیا، تو انہوں نے کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، رب نے اس پر احسان جتلایا، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہوں تو ہر سال تاریخ پیدائش سالگرہ جو ہے وہ جشن کرتا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ انہوں نے یہاں سے میلاد ثابت کیا ہے۔ اسی طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت سے بھی موصوف نے جو ہے میلاد کو کشید کیا ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، نبی کی جو آمد ہے اللہ نے واقعی احسان جتلایا ہے۔ اب اس آیت سے کون سا میلاد ثابت ہوتا ہے؟ اب تمام آیات کے بعد موصوف کیا فرماتے ہیں کہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا آیت میلاد کا جو ہے ذکر یہ سنت الہی ہے۔ اب اگر اسی طرح مزید بھی آگے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کے معنی ہیں بھیجے ہوئے، اور بھیجنے کے لیے آنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا گیا، اصل میلاد پایا گیا۔ قرآن نے تو انبیاء علیہ السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا، یعنی کہ اپنی طرف سے خود موصوف نے ایسے لکھ کر ان سے اپنی طرف سے منمانی کی، اپنی کشیدہ کی عبارتیں کہ اس سے بھی میلاد ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی میلاد ثابت ہوتا ہے۔ آگے جا کے نا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے صفحہ نمبر جو ہے 234 سے 35 پر ہے، یا امام سخاوی کا ایک قول نقل کیا ہے۔ امام سخاوی کا جو ایک قول کھڑا ہے نیچے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ لم یفعل احد من القرون قرون ثلاثہ، قرون ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نبی کا دور، صحابہ کا دور، تابعین، 3 دوروں کے اندر زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، پھر ہر طرف اور ہر شہر مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہے۔ خود گجراتی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ 3 زمانوں کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے، خود لکھا بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی خود سخت دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو جب علماء کا، حکیم الامت کا، الحاج المفتیوں کا یہ حال ہے، تو پھر ہر چھوٹا بڑا تو میلاد بات سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ میں نے جتنی آپ کے سامنے یہ آیتیں دکھائی ہیں آپ کو اس کتاب سے جال حق سے، کسی آیت کے اندر اشارتاً، وضاحتاً، صراحتاً کسی جگہ بھی میلاد کا ذکر ہمیں نہیں ملا۔